حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت مالک بن دینار کے ساتھ بصرہ کے سفر پر تھا کہ رستے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک محل تعمیر ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک نوجوان کھڑا ہے جو یہ محل تعمیر کروا رہا ہے اور ساتھ ان مزدوروں اور مستریوں کو بتا رہا ہے کہ اس محل میں یہ چیز بھی بنے گی، وہ چیز بھی بنے گی اور اس طرح سے بنے گی۔ امام مالک نے کہا کہ جعفر، میرا دل یہ کرتا ہے کہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے اور یہ دنیا کی رنگینیوں میں رنگ چکا ہے، یعنی یہ دنیا کے لیے اسباب بنائے جا رہا ہے۔ میرا یہ دل چاہتا ہے اور میں اللہ سے اس کے حق میں دعا بھی کروں گا کہ یہ دین کی طرف آ جائے، دنیا کو بھول جائے۔ حضرت جعفر نے کہا کہ بس امام مالک نے جب یہ بات کی اور چل پڑے اس کی طرف، پہلے تو اس نے نہیں پہچانا، لیکن تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد جب اس نے پہچانا کہ یہ تو امام مالک ہیں تو آپ کے ادب میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ بتائیے حضور کس طرح تشریف لائے۔ اس پر امام مالک نے کہا کہ تم اس پوری عمارت کو بنانے میں کتنے پیسوں کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں تقریباً 1,00,000 درہم کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو امام مالک نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جنت میں مجھ سے گھر لے لینا تو یہ سودا تمہیں منظور ہے؟ اس پر نوجوان تھوڑا پریشان ہوا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا کہ حضرت آپ مجھے آج رات تک کا وقت دیجئے، کل صبح سویرے جب آپ تشریف لائیں گے تو میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، میں اور یعنی امام مالک وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ جب امام مالک رات کو واپس آئے تو رات کے پچھلے پہر یعنی تہجد کے وقت اٹھے اور اس نوجوان کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کے دل میں میری بات ڈال دے، اور ساتھ اللہ سے بھی دعا کی کہ میں نے جو اس سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا فرما دیں، یعنی جنت میں اس کے لیے یاقوت اور مرجان سے ایک محل تعمیر کر دیں۔ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی اور ہم واپس چلے گئے تو وہ نوجوان پہلے سے ہی ہمارے انتظار میں اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے امام مالک پہ نظر پڑی تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ امام مالک نے کہا تو بتا کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں دنیا کو چھوڑ کر آخرت کا فیصلہ کیا، یعنی میں جنت کا محل لینے کے لیے تیار ہوں، یہ لیجئے 1,00,000 درہم۔ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ شام تک امام مالک کے پاس اس 1,00,000 درہم میں سے 1 روپیہ بھی بچا نہیں تھا، یعنی اتنے بھی نہیں تھے کہ رات کے کھانے کا انتظام ہو جائے، وہ سب کے سب انہوں نے غریبوں میں بانٹ دیے۔ خیر، اس واقعے کو ابھی 40 دن ہی گزرے تھے کہ ایک روز جب صبح فجر کی نماز پڑھانے امام مالک مسجد میں گئے تو محراب کے اندر انہیں ایک چٹھی پڑی ہوئی دکھائی دی، یعنی وہ ورقہ دکھائی دیا۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نوجوان نے امام مالک سے پرچے پر لکھوایا تھا اور امام مالک نے لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امام مالک اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ اس نوجوان نے دنیا میں جو میرے لیے محل چھوڑا، جنت میں اس کا محل دلوانا میری ذمہ داری ہے۔ تو جب امام مالک اس روز فجر کی نماز پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی کاغذ کا ٹکڑا ان کے محراب میں پڑا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا تھا کہ امام مالک تیرا کام ہو گیا، یعنی اس نوجوان کے لیے ایک نہیں بلکہ جنت میں 7 محل تعمیر کر دیے گئے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد امام مالک نے مجھے بھی لیا اور ہم پھر واپس اسی علاقے کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ اسی محل جو آدھا تعمیر تھا، وہیں پر جس کی تعمیر رک چکی تھی، اس کے اندر سے رونے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب ہم نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان کل رات کو فوت ہو گئے، جس پر امام مالک نے کہا کہ اس کو نہلانے اور کفن دینے والے کون تھے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ جب انہوں نے کفن دینے والے کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جن کی وصیت تھی کہ میرے کفن کے اندر رکھ دینا ہے۔ تو امام مالک نے اپنی جیب سے ٹکڑا نکال کے بتایا کہ کیا یہ وہی ٹکڑا ہے؟ تو جس پر اس کفن دینے والے نے کہا کہ ہاں حضرت، بالکل یہی ٹکڑا تھا۔ اس پر امام مالک مسکرا دیے۔ پھر اس نوجوان کی جو تمنا تھی، جو آرزو تھی، جو اس کے ساتھ شرط لگائی ہوئی تھی، وہ شرط پوری ہو چکی تھی۔ تو یعنی اس نوجوان نے دنیا کے بدلے آخرت کو چنا اور اس میں اس کو کامیابی بھی مل چکی۔ اس کے بعد جب امام مالک اپنی محفلوں میں اس نوجوان کا ذکر کرتے تو بہت رویا کرتے تھے اور کہتے کہ وہ نوجوان جنت کے نوجوانوں کا سردار بن چکا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی دنیا کے بجائے آخرت کی تیاری نصیب فرمائے اور ہمارے بھی دلوں میں یہ بات ڈال دے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، ساری زندگی، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور آخر میں جاتے ہوئے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ حضرت جعفر رضی اللہ